السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت لوالمہ برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشتیوں میں نکلا اور مزید برائے کرم آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا معائنات فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اپنے ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ کیونکہ یہ مہینہ محرم و حرم کا مہینہ ہے، اسی کی نسبت سے یوم عاشوراء کے تعلق سے ہر جگہ جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، واقعہ کربلا تفصیل سے بتایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ کربلا تفصیل سے ہر سال ہم سنتے ہیں، لیکن خانقاہوں میں جو ہے نا انبیاء کرام کے واقعات، اہل بیت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات بتا کے، صرف واقعات بتا کے چلے جانا الگ بات ہے، یہ ہر جگہ ملتے ہیں واقعات، لیکن اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے رہتے ہیں، اس کے جو رموز ہے، اس کے جو حقائق ہے، وہ حقائق خانقاہوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یوم عاشوراء سے پہلے جمعہ بھی آنے والا ہے، جمعے کے دن جب ہر مساجد میں واقعہ کربلا رہے گا، یوم عاشوراء کی فضیلت بتائی جائے گی، ہر چیز بتائی جائے گی، واقعہ یہ بار بار اس بات سے ہوتے ہیں واقعات کے بولنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر آنے والی جو نسلیں ہوتی ہے، آج ہم سن لیا پھر سال وہی واقعہ سن رہے ہیں، مطلب یہ آنے والی جو نسلیں ہمارے بعد ان کے لیے یہ پورا واقعہ سنانا وہ بھی ضروری ہے، واقعہ سنانا۔ ارے ہر سال وہی واقعہ کربلا سناتے پھر یہ سال بھی وہی سنا رہے، ہمارا ذہن یہ ہم یہ سمجھتے، لیکن وہ سنانا بھی ضروری ہے۔ مساجد کا کام یعنی خطابت کرنے والے علماء کرام یہ اپنی جگہ برابر کام کریں، آنے والی نسل کے لیے جو ہمارے پاس جو آنے والے یہ واقعات بولتے ہیں تو ہم کو یا معلوم رہتا کہ کیا ہے واقعات ہے، بیت کے یعنی مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس سے کیا نصیحت حاصل کرنا ہے، یہ تو ہم کو وہاں مسجدوں میں مل جاتا، ہم کو جلسوں میں مل جاتا۔ یاد حسین کے عنوان سے جلسے رکھتے، کئی جلسے ہوتے، کئی عنوان کے ساتھ جلسے رکھتے رہتے، ہم کو وہاں پہ پورے واقعات ملتے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم پورا واقعہ سنیں، اور واقعہ ایسا ہے کربلا وہ سنا بھی نہیں سکتے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں سنانے، جو لوگ سنا دو کہ ہمت کی داد دینا ویسا واقعہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے وہ واقعہ بھی نہ سنا سکتے، اتنا دردناک واقعہ ہے۔ تو اس کے حقائق دیکھ لیں انشاءاللہ سننا چلا، کیوں قربانی کی حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، مقصد کیا تھا، اور اللہ کے پاس اگر کوئی عمل ہے تو محبوب عمل قربانی سے، اس لیے اللہ تعالیٰ سال کی ابتدا بھی قربانی رکھا اور سال کی انتہا بھی قربانی رکھا۔ دین میں، اسلام میں قربانی دینا ہے، کیونکہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں قربانی دینا ہے، یہاں پہ راحت نہیں ملتی، یہاں پہ قربانی دینا ہے، اور قربانی کب دینا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کیا فرمائیں کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت، اور یہ دونوں
ایک دوسرے سے عظیم تر ہے. یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آگے ملیں گے. یعنی اہل بیت کا تعلق اور قرآن کا تعلق کہاں تک ہے؟ یہ حوض کوثر تک ہے. جو یہ دونوں کو تھامے رہیں گے نا، وہی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہوا، جام کوثر نوش فرمائیں. اب فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن اور اہل بیت، کیونکہ قرآن جو ہے نا، اگر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا عمل کیا ہے ہم کو کیسا معلوم ہونا؟ دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہم کورس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہر تعلیم میں، ہر شعبے میں ایک تھیوری ہوتی، ایک پریکٹیکل ہوتا. ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا. ہر جگہ خالی تھیوری پڑھ لیں گے، MBBS کے پورے بکس پڑھ لیے تو ہم ڈاکٹر بنتے نہیں بنتے. پیشنٹ کے اوپر ہم ٹریننگ کرنا پڑتا، پریکٹیکل جو علاج کرتا ہے اس کے ساتھ 1 سال 2 سال گزارنا پڑتا. پریکٹیکل بھی ہونا، ہم کو پریکٹیکل نہیں ہے تو کوئی فیلڈ، یعنی ابھی انجینئر بھی بن رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، سول انجینئر کا بن رہے ہیں، اس کے بکس کا کے پڑھ لو گھر میں انجینئر بن جائے گا. پریکٹیکل ہونا پڑتا، سائٹ پہ جانا ہی پڑتا، وقت دینا ہی پڑتا، 1 2 سال دینا ہی پڑتا. ہر ایک چیز میں پریکٹیکل ہونی چاہیے. اسی طرح دین میں بھی ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، جو ہم ہمارے حوالے جو کر کے کہنا، ہم اس کو مضبوط سے تھامے رکھنا. مضبوط سے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اب ہمیں کیا ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑ لے کے نہیں کیا کہہ سکتے ہو سر؟ نہیں، علم، قرآن مجید کا علم اور اہل بیت کی زندگی. قرآن کا اگر عمل دیکھنا ہے تو اہل بیت کی زندگی دیکھنا، اہل بیت کا عفو درگزر کرنا بھی دیکھنا، اور اہل بیت کا جلال بھی دیکھنا قرآن سے. ایک مرتبہ حسن علیہ السلام دعوت میں کھانا کھاتے رہتے، آپ کا ایک غلام جو ہے نا، اب جو خاص مہمان رہتے ہیں ان کے قریب جا کے بہت اچھے سے اچھا سامنے رکھنا جاتا نا، مین ڈشز لا کے سامنے جو خصوصی مہمان رہتے. تو اب امام حسن علیہ السلام اہل بیت ان سے نہیں، ان سے اور خاص مہمان کیا ہو سکتے؟ تو پورے غلامہ کوشش میں کہ آپ کو یعنی اچھے سے اچھی اپنی خاطر توازن کریں. وہ کرنے میں کیا ہوتا ہے، غلام کے ہاتھ سے جو ہے شوروا، آج کے زمانے میں مرک بولتے ہیں، شوربے کا کٹورا جو ہے نا، رکھنے میں امام حسن علیہ السلام کے اوپر گر گیا، گرم گرم شوربا گر گیا. اب ایسا عمل ہمارے ساتھ آتا تو ہم کیا کرنا؟ ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا کرنا؟ پہلے تو ان کے ویٹر کو رکھتے تھے 2 4، یا تو گالیاں تو بھی دیتے، بات تو. لیکن یہاں پہ اہل بیت کا عمل دیکھنا ہے ہمارا، عفو درگزر کرنا اہل بیت کا کام ہے. کیسا کرنا؟ عفو درگزر بھی کرے، اور یعنی آپ کئی معاملات میں اپنا جلال بھی دکھائیں. اور عفو درگزر غلطی جو ہوتا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو معافی ہے. گستاخی کو معافی دی ہے، گستاخی کو معافی دی. یزید گستاخی کرا، معاف نہیں کرے، جنگ کرے آپ سے. نبی حسین علیہ السلام یزید کو عفو درگزر کرے نہیں کرے، جنگ کرے. لیکن یہاں پہ دیکھو معاملہ یہاں پہ یا نفس ہے اپنے آپ کے جس میں مبارک پر شوربا گرا دے، آپ کا غلام، کوئی دشمن بھی نہیں، غلام آپ کا گرتے ہی آپ جو غصے سے دیکھے، غصے سے دیکھے تو غلام کیا کرے آپ کے؟ والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پیش کر دی. والکاظمین الغیظ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں. غلام ہے یہ، اپن رہے تو میرے کو قرآن سکھا دوں، میرے سامنے قرآن پیش کرتا. یعنی قرآن پیش کرتے ہوئے اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اب آنے والی نسل تک وہ جاری ہونا ہے وہ عمل. والکاظمین الغیظ بولتے آپ کیا کریں؟ غصے کو پی گئے، غصے کو پی گئے، خاموش پڑ گئے. اب غلام بول رہا خاموش، غصے کو پیتے ہیں، دل میں کر رہا
اگر غصہ رہا تو کیسا؟ پھر فرمایا آگے کیا ساتھ میں اور ایک آیت کمپلیٹ کر رہا ہے. پہلے کیا بولے؟ والقاظمین الغیظ، جیسا غصے کو پی لیے. پھر آپ آگے کیا پیش کر دیے آپ کے غلام والعافین عن الناس، اللہ کے نیکوکار بندے جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں، افودر گزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یعنی ابھی غصے کو پیجیے تو غلام کے اندر یہ احساس ہے کہ غلام جو ہے نا معاف تو کر دیا، غصے کو تو پیجیے، لیکن دل میں اگر غصہ کا بے ادبی جو آخر سے آپ نے اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے تو آپ کا کیا فرمائیں؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ معاف کرتے ہیں. تو جاتے معاف کر دیا تو جب اس کو سکون پڑا، پھر انہوں نے دیکھا نہیں غلام جو ہے نا جب ان کو سکون دکھا تو غلام دیکھیے یہاں تو رحمت برس رہی ہے، یہاں پہ تو لوٹو. اب آیت مکمل کرنا ہے، وہاں پہ آیت مکمل کرنا ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کیا فرمائے غلام؟ واللہ یحب المحسنین. یعنی اللہ کے نیکوکار بندے جو ہے نا وہ یعنی احسان کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں. تو جاتے وہ عادت کر دیا بولے، جاتے وہ عادت کر دیا بولے. تین آیا تھا، ایک ہی آیا تین اس سے ہے. والقاظمین الغیظ غصے کو پی لیے، والعافین عن الناس نہیں معاف کر دیے، واللہ یحب المحسنین عادت. یفود الرذر کا معاملہ ہے اہل بیت کا، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. یا غلطی کرا ہو یا بے ادبی نہیں ہے، غلطی ہوئی، یہاں پہ غلطی ہوئی معاف کر دیا. لیکن یزید کا معاملہ کیا تھا؟ یزید کیوں نے معاف کرے؟ نہیں کرتے. یزید غلطی کرا، حالانکہ مسلمان تھے، پھر کلمہ گو ہے، نماز پڑھا، وہ الگ بات ہے دوسرے بھی جمع ہیں، زانی تھا، شرابی تھا، جوانی تھا، وہ بھی ہیں، لیکن مسلمان تو تھا، اس کی غلطی معاف کر سکتے تھے، نہیں معاف کر رہا. کیا کرا نا؟ گستاخی کرا، گستاخی کرا. تو یہ جو آیت میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ یعنی قرآن، دوسرا میرے اہل بیت. تب اس میں قرآن پہ عمل دیکھنا ہے ہم آپ کو. تو یہ ایک آیت افضل گزرنے کے لیے، حالانکہ الحمد سے لے کے ورناس تک پورا پریکٹیکل کو اہل بیت میں دکھتا، پورا پریکٹیکل پوری قرآن کا سمجھ نہیں ہے پڑا. اپن لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں ٹائم نہیں ملا، پوری قرآن کا سمجھ نہیں پڑا. گزشتہ بات ہے جی الحمد سے لے کے ورناس تک اگر عمل کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ سمجھ جانا، سمجھ کے تک پورا الحمد سے لے کے ورناس تک عمل ہوتا. لا الہ الا اللہ اگر کسی کو اگر پوری قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے الحمد سے لے کے ورناس تک، ایسے 10 زندگیاں میں ملے، 1000 زندگیاں میں ملے تو عمل نہیں کر سکتے. لیکن کلمہ طیبہ کو سمجھ کے پڑھے تو پوری قرآن مجید پہ عمل ہوتا. خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، کس کی؟ حسین علیہ السلام کی شان میں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ فرمائیں نہیں شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو بنا دینے والے حسین ہیں. سر دے دیے لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیے، بیعت نہیں کرے. حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین، جبکہ پوری لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، ایمان. ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے. اعمال عمارت ہے، اعمال عمارت ہے. لیکن خواجہ غریب نواز کیا فرما رہے ہیں؟ بنیاد کی بنیاد حسین ہے فرما رہے ہیں. بنیاد کی بنیاد حسین ہے.
لا الہ الا اللہ ایک بنیاد ہے. ہماری تعلیمات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ دین میں پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. لیکن خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے نا یہ بنیاد ہے. اس کی بنیاد کی بنیاد بھی ہوتی وہ ہمارے نہیں معلوم ہوتی. بنیاد کی بنیاد بھی ہوتی. وہ بنیاد کی بنیاد اگر صحیح نہ ڈالے تو بنیاد کے ساتھ اندر کر دیتی بلڈنگ. بنیاد کو بھی بنیاد دینا پڑتا. بنیاد ہم سب گڑا کھولتے ہیں سیدھا کالم ڈالتے نہیں ڈالتے بیس. گڑا کھودے بعد کنسٹرکشن فیلڈ والے جو اکثر لوگ دیکھتے رہتے کنسٹرکشن بنیاد جو ہے سو فوٹنگ جو ڈالتے ہیں کالم کو وہ بنیاد سمجھتے. اگر نرم زمین پہ اگر وہ بنیاد ڈالیں گے, زمین اگر نرم ہے ریگڑ کی زمین ہے اس کے اوپر ہم بنیاد ڈالیں گے تو بنیاد کے ساتھ بلڈنگ اندر اتر جاتی. بنیاد بھی اتر جاتا. بنیاد کی بنیاد بھی ہوتی کیا رہتی جہاں پر نرم زمین ہوتی وہ زمین کو کیا کرتے گھٹ کرتے. یا تو جہاں تک گھٹ نہیں آتی جہاں تک سخت زمین نہیں آتی مرم نہیں آتی وہاں تک کھودتے. کھودتے تبھی نہیں آنے کی صورت میں کیا کرتے پھر اس کو ریتی ڈالتے کنکر ڈالتے پاؤڈر ڈالتے. اس کا طریقہ ہے اس کا انجینئر دیتے اس کا پلان دیتے کیسا کرنا. وہ بنیاد ہے نا. اب کوئی پوچھنے والا بنیاد تو بھائی فوٹنگ کیسی ڈال اچھی ہے کیا مضبوط ہے کیا پوچھتے اور گڑا کتنا نہیں کیا پوچھتے. یہ نہیں بتائیں زمین گھٹ ملی کیا وہ تجربے کا رہتی کچھ معلوم. ہمارے اکثر جو کنسٹرکشن سے جو اب ہم کنسٹرکشن فیلڈ کی ایک مثال ہے کہ حضرت سے بولے تو ہر کام میں استدار کرنا. ہر کام میں آپ اپنا جو فیلڈر میں استدار کریں گے. ہم ڈاکٹر کی فیلڈ میں استدار کر سکتے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہم نے کریں. جو ہر علم میں لا الہ الا اللہ وہ تو بتا رہا کائنات پوری ہے تو لا الہ الا اللہ کے اندر ہم جو کام کریں گے روز غور و فکر کرو لا الہ الا اللہ کا ہمارا ہر کام. تو یہ جو ہے نا ہر کوئی جب گڑا کہاں تک ماری کچھ دے تجربے کا آدمی کیا ہوگا بھائی زمین گھٹ نکلے تو گڑا مارے گا. وہ گھٹ نکلے تک مطلب بنیاد گھٹ زمین پہ بٹھانا تو بلڈنگ ٹھہرتی. نرم زمین پہ تو بنیاد کے ساتھ کھل جاتے ہیں ادھر جاتے غلط ہو جاتی ہے انہیں. تو بنیاد کی بنیاد کیا ہے گھٹ زمین ہے. اگر نہیں بھی ہے تو گھٹ کرنا پڑتا. بنیاد کو ٹکنا ہے تو بنیاد کی بنیاد بھی گھٹ کرنا پڑتا. تو وہ بنیاد کیا ہے حسین علیہ السلام. کیا فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نادا دست درے دست یزید حقا بنا لا الہ است حسین. حقیقت تو ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے علیہ السلام. تو اہل بیت کا دامن کیوں تھامے رکھا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا؟ کیونکہ عمل جو ہے نا قرآن پہ اگر عمل کرنا ہے تو اہل بیت کی زندگی دیکھنا ضروری ہے. یہ تو غلطی پہ معاف کر دیے غلام کو آزاد کر دی. اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو کربلا کا میدان جو ہے نا یہ کوئی کافر مسلمان یہودی کی جنگ نہیں تھی. مسلمان مسلمان کی جنگ تھی. مسلمان مسلمان کی جیسے جنگ تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ادھر کے لوگ بھی نماز پڑھیں اللہ سے مدد طلب کریں. ادھر کے لوگ بھی نماز پڑھیں اللہ سے مدد طلب کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. دو طرف بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی. لیکن اللہ کدھر ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا قرآن مجید میں وہ ہمت دیکھنا تو اہل بیت کا ہمت دیکھنا. یہ لوگ بھی نماز پڑھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ لوگ بھی نماز پڑھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ مع الصابرین. میں صابرین کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نماز کو چھوڑ دیا. نماز اللہ کے نماز کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہوں میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. بولا مدد مانگو دو طریقے سے فرما رہا اللہ تعالیٰ. جب مدد مانگنے کے بعد میں کس کی مدد کرتا ہوں میں کس کی مدد کرتا ہوں میں کس کے ساتھ ہوں. بولا اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز کو ہٹا دیا صرف صبر کرنا. اللہ تعالیٰ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو نماز پڑھ دو بھی نہ کو پڑھ دو بھی تو صبر کرانا. صبر کرنا ہے تو کلمے کی بنیاد دیکھنا پڑتا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو صبر ہونے چھوڑنا ہے، بغیر صبر کے ہم اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ادھر بھی نماز پڑھے، یہ لوگ تو مدد مانگ رہے لیکن میں کدھر ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو پر اللہ تعالیٰ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے پر اللہ تعالیٰ، تم کو اس کا شعور نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان کو آزماتے ہیں ان چیزوں سے، ان چیزوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماتے ہیں۔ صبر کب کرنا ہے ہم کو؟ جب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کس سے آزماتوں پر اللہ تعالیٰ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں سے آزماتے ہم، مال میں نقص ڈال کے آزماتے، اولاد میں نقص ڈال کے آزماتے، اولاد سے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو بشارت ہے، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے بنا جاتا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے۔ یہ پوری آیت پہ حسین علیہ السلام، یعنی اس پوری آیت پہ امام حسین علیہ السلام یعنی کربلا کے میدان میں عمل کر کے بتائے، کربلا کے میدان میں عمل کر کے بتائے۔ تو یہ کیا تھا، یہ پورا معاملہ، یہ کیا تھا معاملہ، یہ پورا دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یعنی کربلا کا واقعہ کیوں ہونے والا ہے میں نے اس کی پیشن کوئی دے دیا، دنیا تھی، دنیا کی طرف سے ہوا ہے، جتنے بھی جو مسلمان تھے ادھر پورا کو صرف دنیا کی لالچ تھی، دوسری کچھ نہیں، ان کے بھی دل میں تھا، اہل بیت کی محبت تھی، درد تھا، سب تھا، لیکن وہ محبت کو، درد کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا یزید کیا کرا، دنیا کی لالچ دلایا، عہدے کی لالچ دلایا، عہدہ، دنیا، ہر ایک کو جتنے بھی لوگ آتے گئے نا وہ دنیا بتایا، وہ دنیا کو دیکھتے گئے لوگ، یعنی مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے گئے مستعد کرتے ہیں، محبت تھی اہل بیت کی، لیکن دنیا غالب آ گئی اس کے اوپر، اہل بیت کی محبت میں دنیا غالب آ گئی، محبت پورا دنیا کی لالچ کیا، یزید پورا دنیا کی لالچ کیا، دیکھیں خریدا پورا، جہاں پر ان کا میں اس کا مقصد پورا ہو نہیں، یعنی مقصد میں کچھ اس کو نہیں دی، کیا خطرہ دکھا تو آپ کیا کرا، دنیا بتایا پورا، فلاں کی تم جیسو یعنی گورنر بنائے تو فلاں جگہ کا گورنر بنائے تو وہ دے تو یہ دے تو، بس پورا دنیا ڈالتے گا دنیا، اور دنیا جیسا آتے کہ دنیا کی لالچ میں پورے کیا کرے، اس کے یعنی یزید کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، صبر نہیں کرے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا سے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر نہیں کرے وہاں پر، صبر نہیں کرے وہاں پر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمائے کہ چلو میں آج آپ کو دنیا دکھا کے رکھوں، ایسی جگہ پر لے کے گئے، وہاں پر کیا تھے، وہاں پہ نہیں مرے ہوں کے یعنی مردوں کی ہڈیاں، کھوپڑیاں، غلاظت اور چنیاں، ایسی جگہ لے کے بتائے، وہاں پر جانور، سڑے ہوئے گلے ہوئے جانور پڑے ہوئے پورے کہاں رہتے ہیں، کچہری کی کنڈی میں رہتے ہیں، بتائیں یہ جو ہڈیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہڈیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈیاں کیا ہے، یہ لوگ اپنے جسم کو یعنی ورزش کر کے یعنی اپنے آپ کو جیسے مضبوط کرے تھے، یعنی میں بھی کچھ ہوں بول کے نا اپنے آپ کو ایسا تیار کریں گے، فخر کرتے تھے اپنے آپ پہ، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور یہ جو کھوپڑیاں دکھ رہے نا، یہ کھوپڑے بن کے
प्लानिंग चलते थे। ये गोपियों में ये जो है ना गोपियां, इन दिनों प्लानिंग चलते रहते, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जैसे आपके यानी जैसे तुम लोग के यानी तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिमाग में चल रहा ना प्लानिंग, वैसे इनके भी यानी सरों में प्लानिंग चल रहे थे। एक जमाना था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। क्या यार, कुछ दिन के बाद सड़ गल के खत्म भी छोड़ दी। और जानवर के हड्डियां पड़े हुए थे वहां पर, पता है ये जो है ना ये जो जानवर है ना, इसके ऊपर बैठ के लोग फखर करते थे। ये जानवर पर बैठ के जब चल के शाम में वापस आते तो फखर करते थे अपने जानवरों पे, अपने माल पर नहीं फखर करते ये लोग। ये जानवर क्या देखो आज ये जो चिंदियां पड़े हुए दिख रहा है, ये चिंदियां जो है ना, एक दौर यानी एक वक्त था, धान थे दुकानों में, धान मतलब लोग जो खरीदते थे पैसे देके, धान की शक्ल में दुकानों में सजा कर रखते थे चिंदियों को। तो वो इंसान क्या करा, पेन के उसको चिंदी बना के फेंक दिया, उसको खत्म हो गया। उसी धान की कीमत खत्म हो गई। क्या थी धान पहले, नहीं क्या थी धान पहले, अब क्या है, देखो चिंदियां हैं, ये पेन के फखर करते थे लोग। आज क्या आते हो, हम जो पुराने फटे कपड़े दिखा करते जब खरीदते भाई शोरूम से खरीद के लाते ना, पैसे देके खरीद के लाते, पर नहीं पेन के उसको क्या करते, पूरा खराब करके आखिर में क्या करते, कचरे की आखिर में अपने पास कई कामों में लेते कपड़े, आखिर में गोश्त करके पूरे ब्लैक कर पूरा कालीन लगा के बाद में फेंक देते। पर वो पहले क्या थी उसकी कीमत, अब क्या होगी उसकी कीमत, ये बताइए। सो गिलादत पड़ी हुई है, बेहतरीन खाने खाए थे ना, जो खाने खाए तो जो गिलादत थे कितना खुशबूदार खाने थे, अब देखो कि जो गिलादत थी बदबूदार है, तुम ठहर ना सकते थोड़ी देर वहां पर। ये है दुनिया, ये दुनिया है, बताइए, ये दुनिया की हकीकत है। और ये दुनिया है ना, ये दुनिया के वास्ते करबला का मैदान भरपा होगा फरमाया, ये दुनिया के वास्ते करबला का मैदान भरपा होगा। तो ये दुनिया की क्या है, दुनिया थी यहाँ पर, यजीद के दिल में क्या थी, दुनिया थी, उसको होता होना था, उसको एक मुकाम, एक मर्तबा होना था, उसको सदारत होना था, उसको मेरे हाथ पे बैठ कर बोले हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम हाथ पे बैठते थे, क्यों? आज अगर हमारे पास अगर कोई अगर बड़ा आदमी दुनियादार, चाहे वो शराबी रह दो, कबाबी रह दो, अगर हमारी तरफ हाथ बढ़ा तो बड़ा हाथ उनका पकड़ देते, दीन को छोड़ देते हैं। पर आम आदमी अगर हाथ मिला लिया किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर खास आदमी अगर हाथ मिला लिया तो बहुत फर्क पड़ता। तो हुसैन अलैहिस्सलाम आम आदमी नहीं थे, खास आदमी थे। आप एक हाथ अगर मिला लेते तो आज तक हम जो आज यहाँ बैठ के दीन सीख रहे ना, ये दीन नहीं सीखते थे। वो एक अमल आपका, हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अमल आज हम यहाँ बैठ के दीन सीख रहे, आपकी कुर्बानी क्या क्या लुटा दिया, जान माल औलाद, वतन भी छोड़ दिए। आपका वतन आज हम तरसते। देखो कोई अगर मदीने में किसी को रहने का मौका मिल गया, वीजा मिल गया, लाइफ टाइम मदीने में रहना है, वो तो क्या आराम होता हमारा। जो आशिक़ रसूल है उसके दिल को पूछो, उसके बाद कुछ दिन रखने के बाद वाले निकलने का अगर मौका मिला तो देखो 15 दिन का जाते ना, पर उम्र 8 दिन मदीना शरीफ में रहते हैं। अब जो मोहब्बत है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी दिल की कैफियत देखो। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो हमारी कैफियत देखो, कभी अल्लाह ताला हमको अल्लाह इंशाअल्लाह सम्मान जा अल्लाह ताला सबको मौका देगा मदीना शरीफ का। इस वक्त जाएंगे तो गौर करो, 8 दिन रहेंगे, बहुत से ट्रैवल से तो 8 दिन का दूसरा 8 दिन मदीना शरीफ में रहने के बाद जब निकलने का वक्त आता तो दिल की कैफियत देखो हमारी क्या है। खाने का से निकलते वक्त तकलीफ कुछ भी नहीं, लेकिन मदीना शरीफ से निकलते वक्त तकलीफ रहती, ये अलग तरीके को मालूम तो नहीं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम आप पैदा वहां हुए, आपका बचपन गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोदे मुबारक में आप खेले कूदे बड़े हुए, वो मुकाम आप छोड़े किसकी खातिर? मदीना शरीफ पूरी जिंदगी गुजारी। आज हम महिला हमारा खाली छोड़ो मत, देखो हम जब बचपन हमारा गुजरता, बचपन के 10 साल 15 साल जो महीने में गुजरते, वो महिला छोड़ के देखो क्या हालत होती है हमारी महिला। फिर आप तो मदीना शरीफ छोड़ के निकल रहे, किसकी खातिर निकले? वतन छोड़ किसकी खातिर? मदीने से मक्का है, क्यों है? क्यों है? दीन की खातिर है। मदीना शरीफ में यानी खून रेती होने के इम्कान थे क्या? खून रेती होने के इम्कान थे, क्या करें? मदीना छोड़ दिए। क्यों? यजीद का जुल्म सितम बढ़ते जा रहा था, बढ़ते बढ़ते मदीने तक आ गया था। तो आप क्या करें? यहाँ पर आप वहाँ का जो गवर्नर था वो अहले बैत का आशिक था, वो पहले से आगाह कर दिया, तो आप क्या करें?
اور یزید کے دل سے ڈرتا بھی تھا وہ، تو کیا کرا مشورہ کیا کچھ نہ کچھ کرو اس کا حل نکالو، آپ ہی اہل بیت کے اوپر تھوڑا سا آپ کیا کریں ٹھیک ہے میں خود مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے آیا. کیوں گئے؟ دین کی خاطر. پھر مکہ سے نکلے، مکہ سے بھی کیوں نہیں، مکہ میں رہتے سکون سے تھے آپ. کوفہ سے خطا ہے، تفصیلی بات ہے نا، کوفہ سے ایک نہیں ایک خطا آتے کے وہاں سے ایک ساتھ 56 خطا آ گئے تھے، ایسے بھگاڑ دباؤ کی خطا تھی. تو آپ بولے کہ آخر میں ایسا نہیں وہ لوگ خط بھیجیں گے اگر نہیں آئیں گے کوفہ، نہیں ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنا نہیں چاہ رہے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ جو خط بھیجے اگر ہم آپ نہیں آئیں گے تو ہم اشہر کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کریں گے آپ کی، ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہ رہے تھے آپ نہیں آئے. تو جب آپ کیا کریں مکہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیے کس کی خاطر؟ اپنے نانا کے دین کی خاطر. مکہ چھوڑے، مکہ چھوڑ کے جب نکلے تو تفسیری والا کہتے ہیں جو ہے تو وہاں کوفہ کے لوگ دھوکہ دیے وہاں پر. کس کی خاطر کرے؟ وطن چھوڑے، کربلا پہنچے، کربلا میں یعنی پہلے تو وطن چھوڑے، وطن کے ساتھ مال بھی چھوڑ دینا پڑتا، جان وطن چھوڑے مال چھوڑ دیے پوری اولاد کے ساتھ. کیوں ہے؟ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے لوگ، بولتے سیاسی جنگ تھی، آپ جنگ لڑنے گئے تھے. اتنے اختلافات ہے اس میں، اتنے اختلافات ہے، اب آپ بولے بھی تو میں بے ادبی ہو جاتی ہے. اس بات میں واقعات میں جاتے نہیں زیادہ، کیونکہ بعض الفاظ ایسے اہل بیت کی شہادت میں اگر ذری سے میں گستاخی ہوتی تو ہم کو یعنی اللہ چاہا تو معاف کرے گا تو نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ، گستاخی کو نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. تو وطن چھوڑا، مدینہ چھوڑے، پھر مکے پہ آئے، مکے سے بھی نکلے آپ نہیں کوفہ کی طرف دوڑے، نہیں کوفہ کو جا چلا تو وہاں کے لوگ دھوکہ دے کے بولے نا، وہاں پہ دھوکہ دے کے بولے. آنے کے بعد میں سب اپنے یزید کے ساتھ ہو گئے. مسلم بھی ہو گئے، نہیں مسلم بن عقیل کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، میں نے بھیجا وہاں پہ، یہاں پر بھی حکمت رکھنا ہے آپ، پہلے بھیجا ہے اپنے چچیرے بھائی کو، نہیں مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا ہے وہاں پر، بھیجا کے حالات دیکھنے لگا ہے. اس کے بعد میں خط آیا وہاں سے سب نارمل ہے، حالات اچھے ہوتے. پھر آپ گئے تب کیا ہوگا؟ پھر وہاں کے لوگ جو سو پلٹ گئے پورے. لڑنے کے لیے رہ گئے تھے آپ، اگر لڑنے جاتے جنگ کرنے کے ارادے سے جاتے تو اپنی اولادوں کو لے کے نہیں جاتے تھے وہاں پر. نہیں نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جیسے وہاں پہ بیٹھ کرنے کے لیے تیار تھے، تو آپ کیا کریں؟ آپ پورے خاندان کو قبیلے کو لے کے نکلنا. لیکن رستے میں ایسا ماحول پیدا ہوگا وہاں پہ کربلا کے میدان میں، آپ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آنا، پہلا حملہ بھی آپ نے کرے، پھر میں نانا کو کیا جواب دوں گا؟ میری طرف سے پہل، آپ اپنی طرف سے پہل نہیں کرے، نہیں پورا کنبے کو اٹھا دیے دین کی خاطر، نانا کے دین بچانے کی خاطر پورا کنبے کا کنبا اٹھا دیے. نہیں وطن چھوڑے، مال چھوڑے، اولاد کو قربان کر دیے، جان مال ہر چیز قربان کر دیے نانا کی دین کی خاطر. کرے نہ کرے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ خالی سال میں ایک بار یوم عاشورہ کو فاتحہ دلاتے رہیے، جب حق ادا کر دیے، اہل بیت کا حق ادا کر دیے، سمجھا یوم عاشورہ آ گیا، نہیں روٹ بنا دیے، فاتحہ دے دیے، قبولی بنائے، فاتحہ دے دیا، بنش کھا لیے، تھوڑا بہت شربت باہر بانٹ دیے، یعنی اہل بیت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا. اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوا. اتنی قربانی دی ہے کیا خالی گولی پکا کے کھانے کا سے اور روٹا فاتحہ دے کے بانٹنے کا سے یہ قربانی نہیں. فاتحہ دلانا ہے اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن آپ کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ دین کو بچایا، دین کے لیے آپ قربانیاں دیے. اگر وہ دین اگر ہم سیکھ رہے سمجھ رہے تو ہم اہل بیت کے غلام کہلاتے ہیں. اگر نہیں ہم دین کو چھوڑ دیں، خالی سال میں پر یاد کرنے لگے تو بولیے وہ حضرت قبلہ فرماتے ہو لومڑی کے آسمان بولتے ہو، حضرت قبلہ فرماتے ہیں یہ لومڑی کے آسمان مت بڑھاؤ یوم عاشورہ کے دن. وہ دین پہ جو اہل بیت جو قربان ہے اپنی جان مال لگا کے جو دین پہ عمل کرے، اگر وہ دین پہ عمل نہیں کر سک رہے، جہاد میں لگے ہوئے، وہ اگر آنسو نہیں کرتے، وہ اہل بیت کی محبت میں آنسو ہے. ورنہ غمگین سی نہ ٹی وی پہ دیکھ لو آنکھ سے آنسو آتے، کسی کا واقعہ پڑھ لو کتاب میں آنکھ میں آنسو آتے. اہل بیت تو وہ دور کی بات ہے. نہیں ایک نارمل اسٹوری پڑھ لو، ناول سے آتے نا، اس پہ سیڈ اسٹوری کیا بولتے ہیں؟ سیڈ ہی بولتے نا، غمگین اسٹوریاں سن لو. یا پھر ٹی وی پہ کوئی ایسا سین جو رات کو فون میں ایسے ایسے سین آتے دیکھے تو آنکھ میں آنسو آتے. یہ بھی دیکھے تو آنکھ میں آنسو آ رہے نا، وہ واقعہ سمجھے تو بھی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. واقعہ سمجھ کے نہ کوئی سمجھے، واقعہ سمجھے تو آنکھ میں آنسو آ رہے. وہ آنسو لوٹنے کا آنسو آئے، وہ کوئی بھی واقعہ دیکھ لو، غمگین واقعہ کوئی بھی دیکھ لو، دیکھو اکثر دیکھو
کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کبھی فون میں دیکھ رہے ہیں تو دیکھو دیکھتے ایسا منہ ہو جاتا ہے کہ ایسا سینہ کھانے کون ہے وہ جہنم میں ہے پورے ہے جو وہ جو ڈرامے بنا رہے نا پورے جہنم جلنے والے جہنم میں جاتا ہے ان کا سین دیکھے تو ہمارے آنکھ میں آنسو آتے نہیں آتے اپنے اپنے گریبان میں انگا کے دیکھ لو آتے نہیں آتے آتے سب کو آتے وہ کون ہے وہ جہنم میں ہے ان لوگ ڈرامہ بنا رہے تو ان کا سین دیکھے تو ہمارے آنکھ میں آنسو آتے تو وہ واقعہ سن کے آنسو آنے تو کیا فرق پڑا ہمارا تم کچھ دیر کے لیے نہیں وہ دین پہ جب ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں ہم اگر عمل کر رہے ہیں تو خوشی کے آنسو نکلنا اگر عمل نہیں کر رہے تو غم کے آنسو نکلنا وہ حقیقت میں اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے یہ دلیل نہیں ہے اب میں تو آنسو بہانا ہے کم از کم نہیں آئے تو زبردستی نکل لیکن وہ آنسوں کی قدر ہم کو معلوم ہونا کیا ہے کیوں وہ واقعہ پیش آیا کیوں قربانی دی اہل بیت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ وہ جو قربانی دی نا اہل بیت اطہار دین کی خاطر پورا کنبہ اڑا دینا اللہ تعالیٰ وہ دین سمجھنے کے ہم یہاں بلایا وہ ان کے قربانیوں کا جو مقصد تھا وہ قربانیوں کا مقصد یہاں پورا والا خان تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ اولیاء کو کام میں لگائے یہ کام یہ ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں دین سمجھنا ہے وہ دین کی خاطر آپ کیا کریں جان مال سب قربان کر دیں لیکن آپ کیا اپن کیا کر رہے ہیں دنیا کی خاطر جان مال لگا دین کو قربان کر دیں دین کو بعد میں بڑھیں مقدم ہم دنیا کو رکھیں دین کو نہیں رکھیں اہل بیت کیا کریں پہلے مقدم دین کو رکھیں دنیا بعد میں تو سب کیا تھا یہ پورے دنیا کی وہ لوگ پورے دنیا دار تھے پورے تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تھا ان اللہ مع الصابرین تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو دیکھو یعنی اہل بیت جو ہے نا جب کوئی غلطی کرا تو اس کو معاف کرتے تھے درگزر کرتے تھے لیکن بے ادبی کرا تو اس کا جھن کرے سمجھ میں ایک بات آپ عمل دیکھنا کیا تھا عمل یہ نہیں دیکھنا وقت آتا آپ شہید ہو گئے نہیں شہید ہونا ہی چاہیے دنیا دین کے واسطے بتا دیے یہ عمل کرنا دین کے واسطے یہاں تک جانا ہے زیادہ بھی مولا فرمایا نا کہ اہل بیت ایک چاند کیا نہیں کر سکتے تھے کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیکم امتحان تھا وہ امتحان میں چیٹنگ نہیں کر سکتے جو امتحان میں چیٹنگ کرتا نا اس کو سرٹیفکیٹ تو مل جاتا پر قابل نہیں بنتا ہوں امتحان میں ایگزامینیشن ہال میں اگر چیٹنگ کرائے بچہ پاس تو ہو جاتا پاس تو ہو جاتا سرٹیفکیٹ تو مل جاتا اس کو لیکن قابل نہیں بنتا ہوں اندر سے قابل نہیں رہتا انہیں جو ایگزام بغیر چیٹنگ کے دیتا نا تو انہیں اندر سے قابل رہتا اندر سے قابل رہتا اندر سے نہیں خلق اس کا مضبوط رہتا اس کا جو اندر سے قابل رہتا اندر سے جو قابل رہتا تو ایگزامینیشن ہم تھا وہ اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی طاقت کا استعمال نہ کرے آپ کو قربانی دینا ہے ختم اللہ کا حکم ہے وہاں پہ راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقتیات تکلیف اٹھائے آپ وقتیات تکلیف اٹھائے دیکھتی یعنی وفا پہ جو وفادار ہوتے ہیں بظاہر تو دنیا کو دکھاؤ سب شکست سے آپ شہید ہو گئے نہیں آپ فتح ہیں وہاں فاتح ہیں شکست کون ہے یزید ہے 2 سال کی حکومت جس کا ختم ہوتا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا بھائی شاید تو اتنے ہیں آپ کے خیال میں اب دیکھو جو یزید کو مسلمان سمجھتے کیا کیا نہیں بولتے بعض لوگ جو اہل بیت کے گستاخ رہتے کیا کیا نہیں بولتے تو نام رکھو بولو بیٹے کا یزید رکھنے کا تو کوئی بھی نہیں رکھتے حسن حسین رکھیں گے یزید کوئی بھی نہیں رکھتے یہ آرام ہے یزید تو لہٰذا ہم کو کیا ہے کہ ہم جو یعنی جو قربانیاں دی اہل بیت وہ دین ہم یہاں سمجھ رہے ہیں اللہ والے وہ دین ہم کو سمجھنے کے یہاں پہ بٹھائے تو وہ ہمارا تسلسل چل رہا تھا تو یہ یوم عاشورہ کی اللہ کے پاس تو اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت ایک واقعہ جو ہے اس کو دیکھیں کہ اہل بیت کے قربانیاں جو تھے نا دین کی خاطر تھے آج وہ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے دین کو بچانے کے لیے اتنے قربانیاں دی آج ہم کچھ قربانی دے رہے ہیں دین کی خاطر قربانی کچھ بھی نہیں دے رہے ہم کو صرف وقت نکالنا ہے خالی آپ جان مال اولاد وطن چھوڑے سب قربان کریں ہم کو کوئی قربانی نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ صرف دین سمجھو اور جو اہل بیت جو قربانیاں دے کے دین ہم تک پہنچا ہے نا وہ دین سمجھنا ہے ہمارا اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اہل بیت کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے پھر ہم ہے اگر ہم اہل بیت کے غلام ہیں دعویٰ کریں تو وہ علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو اور اللہ تعالیٰ ایسا آسانی سے ہم علم دے رہا ٹھنڈی چھاؤں میں ہوا کے نیچے بیٹھے ہم آسانی سے دین سیکھ رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا منی بیٹا فضل ہے ایک تو کامل اور جن کامل سے واپس فرمایا جب کامل دین معلوم پڑا کامل دین آج کہیں بھی نہیں ہم دیکھ لو کامل دین کیا بتاؤ کامل دین کیا دین دین اس بندے کامل دین مکمل دین کسی بھی نہ معلوم کامل دین ہے تو وہ اسلام
ایمان اور احسان ہے. اسلام ایمان اور احسان. کربلا کے میدان میں جسم بھی تھا، قلب بھی تھا، روح بھی تھی، نظر بھی تھی. وہ نظر تھی، مولا کو دیکھ رہے تو شہید ہے. جسم بھی تھا، قلب بھی تھا، روح بھی تھی، فرما برداری بھی تھی، یقین بھی تھا، مشاہدہ تھا. اس واسطے جان آسانی سے دینا تو آج جان دینا آسان ہے. اللہ کی راہ میں قربان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. شہید ہمیشہ حاضر رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ آپ کو توفیق دے، حیات دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام سے ہمارا دین کا تسلسل تھا وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. لہٰذا بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوں. جو بھی کہا تھا سنا گیا، کہنے والے کو میری توفیق نہ فرما، سامنے کو بھی سامنا قبول نہ فرما، ہر دو کے بندے خلاص عطا فرما، تیری رضا ہمدار فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین.